السلام علیکم، کوثر کا جام ہے، خوش آمدید اور ویلکم۔ اسپراؤٹ دال بنائیں گے ہم، آج اس کی چاٹ بنائیں گے۔ کہتے ہیں یہ میں نے رات بھر بھگوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو نکال دیا پانی سے اور اس کو ایک کپڑے میں ڈال کر رکھا تھا اسے 2 دن، تو پھر اس کے اندر یہ اسپراؤٹ اس کی یعنی اس کی جڑیں نکل آئی ہیں۔ پھر اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد جو ہے وہ اب اس کی ہم مزیدار سی چاٹ بنائیں گے، جو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے گا۔ اس کو بوائل کیا ہے میں نے۔ تو ہم بات کریں گے آج اچھے کے ساتھ ہی برا کیوں۔ ہم نے تو کسی کے ساتھ آج تک برا نہیں کیا، پھر ہمارے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا اور میں نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ دیکھیے پکوڑے بنانے کے لیے جو ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ میں، اس کے لیے بیسن لیا ہے میں نے اور اس کے اندر نمک ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بغیر سوڈا ڈالے ہوئے اس کے پکوڑے بنائیں گے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا دنیا اسی کا نام ہے، جس نے سب کا خیال کیا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کبھی غلطی نہیں کی ہوئی تو معافی مانگ لی۔ پھر وہی دکھی کیوں ہے؟ دکھ درد اور ہر خوشی میں اس کا ہی دل چھلنی کیوں ہے؟ اپنے ایک ہی عمل سے، ایک ہی جملے سے دوسرے کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کے پکوڑے بنائیں گے ہم بغیر سوڈے کے، بہت لذیذ اور مزیدار سے، جو ہم چاٹ میں استعمال کریں گے۔ اس کو لا آف کرما کہتے ہیں دوسرے مذاہب میں، اور ہمارے مذہب میں اسلام میں جو ہے وہ اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ مکافات عمل ایک ایسی چکی ہے جو پیستی تو بہت دیر سے ہے لیکن بہت باریک پیستی ہے۔ جزا اور سزا کا عمل پوری دنیا کا عمل ہو یا معاشرے کا عمل ہو، اس کی سزا ایک بھگت رہا ہے، جو ایک کر رہا ہے اس کا اثر پوری دنیا اور معاشرے پر ہوتا ہے۔ ایک شخص جو سڑک پر پار کر رہا تھا، اس کو گاڑی نے ٹکر مار دی، ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ چل نہیں سکتا۔ یہ نمک ڈالیں گے پانی میں اور اس کے اندر وہ پکوڑے جو ہم نے بنائے تھے اس کو پانی میں بھگوئیں گے نرم کرنے کے لیے۔ اب جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی کیا غلطی تھی؟ کسی ایک کی غلطی سے دوسرے کی زندگی خراب ہو گئی، اب کیا کریں؟ غلطی کرنے والے کو مار دیں، تلاش کریں، ٹانگ توڑ دیں اس کی۔ مسالہ بنائیں گے ہم، یہ کہتے ہیں ترتیب بائی ترتیب دیکھیے، کالی مرچ، سونف، زیرہ، یہ تمام چیزیں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو گرائنڈ کریں گے اور مزیدار سے اس میں تھوڑی سی لال مرچ بھی ڈالیں گے، سوکھی والی لال مرچ ہے وہ ڈالیں گے اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے مسالہ بنائیں گے جو ہم چاٹ میں استعمال کریں گے۔ تو کیا کریں؟ اس کی ٹانگ توڑ دیں جس نے ٹکر ماری، اس جیسے بن جائیں۔ ہم زندگی میں کچھ بھی عمل کرتے ہیں، ان پر صرف اعمال کا اثر نہیں ہوتا، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، ہمارے اساتذہ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ہماری تربیت میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا برا سلوک کریں، اس میں ہماری پرورش کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت کا اور ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں آلو بوائل کر کے ہم نے ڈالے تھے اور کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے آلو 2-3 بوائل کر کے ہم نے اسے کاٹ کر ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم اور بھی چیزیں ڈالتے ہیں، یہ ہم نے کہتے ہیں سویٹ کارن لیے تھے، یہ اس میں ڈالیں گے ہم۔ اس میں ہم نے کالے چھولے کہتے ہیں بوائل کیے ہیں وہ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسالہ اور چٹنی وغیرہ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر سب کچھ غلط ہے تو بھی ہمارے اوپر کسی نہ کسی کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے یار دوست جو ہمیں ملے ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے ہوں، یعنی برے لوگوں میں رہیں گے تو برے بنیں گے، کوئلے کی کان میں کام کریں گے تو ہاتھ تو کالے ہوں گے نا ہمارے۔ کوئی کتنا بھی ہم سے اچھا سلوک کرے، ہم اپنی بد فطرت کی وجہ سے اس کے ساتھ برا ہی کریں گے، کیونکہ ہماری تربیت ہی بری ہوئی ہے، اگر برے ماحول میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ یہ دیکھیے اس میں کیا کہتے ہیں، ہم نے پکوڑے نچوڑ کے ڈال دیے پانی میں سے نکال کر، اور اب اس پر جو ہے مسالہ ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے تھوڑا سا اور، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا پہلے ڈال دیا تھا، اور اب اس میں دوبارہ ڈالیں گے ہم نمک۔ تو اس برے سلوک کا اثر ہماری آنے والی نسلوں پر نہیں پڑے گا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتے ہمیں؟ اگر ہم اچھا، یہ املی کی چٹنی ڈالیں گے ہم نے بھگو کے رکھی تھی، چٹنی نہیں ہے بلکہ یہ پانی، اس کا پلپ سمجھ لیجیے، اس میں ہم ڈالیں گے وہ۔ کیونکہ ماں باپ جو ہیں ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، سب جو ہمارے ساتھ بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑے جو ہیں وہ رول ماڈل ہی ہوتے ہیں، جیسا وہ سلوک کرتے ہیں، جیسا وہ بچے دیکھتے ہیں، آئندہ وہ کل کو وہی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ نیک اور ایماندار شخص اگر یہی سوچتا رہے کہ اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا،
تو پھر جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تو کیا فرق رہ جائے گا اس میں اور ہم میں بھی اس کے اثرات تو دنیا پر پڑیں گے نا. اور پوری دنیا جو ہے پھر اس طرح کرنے سے جو ہے اگر ہم برے کے ساتھ برا کریں گے تو دنیا جہنم بن جائے گی. بعض اوقات اچھے لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی برا ہوتا رہتا ہے، یعنی اپنے پچھلوں کا قرض اتارنا ہوتا ہے. یعنی کہ ان کے آباء و اجداد جو کچھ کر گئے، اگر انہوں نے دنیا میں اس کی معافی نہیں مانگی، دنیا میں اس کا کہتے ہیں مکافات نہیں ادا کیے، اور وہ دنیا سے ایسے ہی گزر گئے، تو پھر ان کا قرض جو ہے وہ بچے اتارتے ہیں. یہ دہی ڈالیں گے ہم اس کے اندر، اسپراؤٹ کی کہتے ہیں چاٹ کے اندر دہی بھی ڈالیں گے ہم، اور دہی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے بھون کر پیسا ہے. تو یہ قرض ہمیں اتارنا ہوتا ہے اپنی نسلوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے آباء و اجداد کا. یہ اگر وہ کچھ بھی معافی مانگے بنا، کوئی اپنی غلطی کی سزا پائے بنا دنیا سے گزر گئے، تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کا قرض اتاریں گی اور ان کے ساتھ برا ہوگا. اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں انہوں نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں، یہ بچوں نے تو کچھ برا نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ برا کیسے ہو گیا بیچاروں کے ساتھ میں. تو اس کا یہی اثر ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ یا بہن جو بھی آباء و اجداد میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر برا کر کے خاموشی سے گزر گئے، معافی مانگے بنا، توبہ کیے بنا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ بچے بھگتتے ہیں. اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہتا ہے، جب تک پورا اللہ تعالیٰ کا قانون کے مطابق پوری سزا نہیں مل جاتی جو پچھلے لوگوں کو کہتے ہیں ادا کرنی تھی یا پچھلے لوگوں نے کرنی تھی. یہ دیکھیے ہم نے کہتے ہیں بتوے کے پراٹھے بنائے تھے، اس کے ساتھ بتوے کا رائتہ بنایا تھا، وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا، بچ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے. یہ بہت ہی لذیذ کہتے ہیں رائتہ بنتا ہے، اور یہ رائتہ جو ہے وہ اس چاٹ کے اندر بھی بہت ہی مزیدار لگے گا. قبرستان کی جگہ سے ایک سڑک نکالنی تھی، وہاں کے قبروں کی ہڈیوں کو ایک جگہ منتقل کرنا تھا. ایک قبر میں موجود ڈھانچہ کسی سے اٹھ نہیں رہا تھا. پتہ چلا کہ فلاں فلاں کی قبر ہے. بیٹے کو بلایا گیا مگر اس کے کسی عمل کے بارے میں اس کو کوئی ایسی خبر نہ تھی. ڈھانچہ بہت بھاری ہو جائے. مولوی صاحب نے کچھ پڑھنے کو دیا تو معلوم ہوا تو خواب میں کہ میرا قرض 10-12 لاکھ کا ہے، فلاں فلاں جگہ وہ بندہ رہتا ہے، جا کر اس سے پوچھو. جا کر پتہ چلا کہ ایک غریب عورت ہے جو کھانے پینے کے لیے بھی اسے محنت کرنی پڑتی ہے، 4 بچوں کے ساتھ رہتی ہے. جب اس کے قرض کا روپیہ اسے ادا کیا گیا تو پھر اس کا کہتے ہیں ڈھانچہ جو ہے وہ ہلکا ہوا اور لوگوں نے اسے اٹھایا. کہ دیکھیے لذیذ ہماری مزیدار سی چاٹ بن کر تیار ہوئی، کتنی مزیدار لگ رہی ہے. آپ دیکھیے اس کو ایک بار بنائیے گا ضرور. یہ ویٹ لوز کہتے ہیں چاٹ ہے، یہ پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر بنائی ہے، اور آج جو بنا رہی ہوں میں یہ ولاگ اسٹائل میں بنا رہی ہوں. یہ بہت ہی لذیذ چاٹ بن کر تیار ہوتی ہے، اور اس سے آپ اگر کھائیں گے روزانہ، اس میں کوئی گھی نہیں ہے، کوئی تری نہیں ہے، سب چکنائی نہیں ہے. یہ بالکل ہماری جو ہے مزیدار سی چاٹ ہے جو ہم کیا کہتے ہیں اگر کھائیں گے تو کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ اگر ہفتے میں 1-2 دن بھی کھائیں تو ہمارا کیا کہتے ہیں ویٹ لوز ہونے میں بہت آسانی ہو جائے گی. یہ لذیذ سی ہماری چاٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ ہیں حقوق العباد جن کا قرض چاہے کسی بھی شکل میں آنے والی نسلوں کو اتارنا ہی ہوتا ہے. اب برا سلوک بھی کہتے ہیں ایک قرض ہی ہے جو کسی چیز، دولت، مال کا غبن کیا ہو، زمین کا ضبط کیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی سزا مل رہی ہے، جبھی تو بیٹی کو تکلیف میں ہے یا بیٹا دکھ میں ہے یا خود کی زندگی پریشانیوں میں گزر رہی ہے. دیکھیے آج ہم سویا ساس بھی بنا رہے ہیں. سویا ساس کے لیے ہم نے 2 کپ جو ہے وہ چینی لیے اور اسے بہت ہی دھیمی آنچ پر جو ہے بالکل لو فلیم پر جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے. یا آہستہ آہستہ پگھلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پگھل جائے گی تو پھر ہم اپنی سویا ساس تیار کریں گے. ہاں آپ خرید لیجئے، میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے کہ آپ بنائیے اسے گھر میں، آپ بازار سے خرید لیجئے. میرا شوق ہے، میں نے بنایا، اور جس کو شوق ہے وہ بنائے گا. یہ دیکھیے ہماری پگھل کر جو ہے یہ چینی جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیے یہ میلٹ ہو گئی ہے، بہت لذیذ مزیدار سی. اس کا کلر جتنا ڈارک رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہمارا اس کے اندر ہم تھوڑا سا چٹکی بھر نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد 1 ٹیبل اسپون سرکہ ڈال کر جو ہے وہ یہ ہماری سویا ساس لذیذ سی تیار ہوئی ہے. تو اپنے کی کا قرض اتارنا ہے، ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ آباء و اجداد کا قرض دار ہو. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اچھے کے ساتھ برا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اچھا سلوک کر رہے تھے پھر بھی تکلیف میں اس لیے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کا قرض اتار رہے ہوتے ہیں. کوئی غلطی، کوئی گناہ ایسا ان سے سرزد ہو گیا ہوتا ہے، کوئی
ایسی کوتاہی ہو گئی ہوتی ہے جو کہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ ادا نہیں کر سکے، اس کا معافی نہیں مانگ سکے کسی سے، تو پھر وہ کہتے ہیں اپنے بچوں پر پڑتا ہے، جس کو مکافاتی عمل بھی کہتے ہیں ہم۔ جس طرح خاندانی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر یا کوئی اور بیماری جب خاندان میں اسی کو ملتی ہے کہ جو کمزور ہے، ہر شخص تو بیمار نہیں ہوتا، سزا کے لیے اللہ کی طرف سے وہی چنا جاتا ہے جو اس قرض کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے اس میں پانی بھی ڈالیں گے، ہم پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے، پھر اسے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے ہم نے بوتل کے اندر اسے بھر دیا ہے، اور بھرنے کے بعد اس کو آپ رکھ دیجیے ایئر ٹائٹ میں کر کے، اور کہتے ہیں مزیدار سی ہمارے سویا سوس جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے۔ ماں باپ کی زیادتیاں بچے ہی بھگتتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ کر اپنی زندگی کے برے سلوک کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ آج میری بیٹی کے کہنے پر میں نے دوبارہ سے کہتے ہیں یہ اپنی بریانی بنائی ہے، جو میں نے کچے گوشت کی حیدرآبادی بریانی بنائی تھی، لذیذ مزیدار سی۔ تو ہم اپنی بات یہیں ختم۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے فرینڈس فیملی میں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے، جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ بریانی بہت مزیدار بنی تھی، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، کوثر کے جہاں میں یہ بریانی میں نے کچے گوشت کی بنائی تھی۔ تو پھر اجازت دیجیے کوثر کو، کوثر کے جہاں سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کیجیے، جب بھی ہاتھ اٹھایا کیجیے دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کیجیے۔ پھر اللہ حافظ، اللہ حافظ۔